اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 182۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: پس اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا کسی کے حق میں زیادتی کا اندیشہ ہو، پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت بھی وصیت کے بارے میں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص طرفداری یا زیادتی سے کام لے تو ان کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ پچھلی آیتوں میں ہم وصیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وصیت کرنے والے کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ وہ مناسب طریقے سے وصیت کرے، اس کے اندر کوئی بھی غلط بات نہ ہو۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا، ایک آیت میں بتایا گیا کہ وصیت کرنے والے نے جس طریقے سے وصیت کی ہے یا جس طریقے سے وصیت چھوڑ کر گیا ہے، جیسے اس نے انسٹرکشنز دی ہیں ویسے ہی سے فالو کرنا کس قدر ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ وصیت نہ ماننے والے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا، یعنی اگر کسی کو یہ ڈر ہو اور دیانتداری کے ساتھ اس کی یہ رائے ہو کہ وصیت کرنے والے نے درست وصیت نہیں کی بلکہ بے جا جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے یا کسی کی حق تلفی کر کے گناہ کمایا ہے، یعنی اگر وصیت کرنے والا کوئی غلط وصیت کر کے چلا گیا ہے جانبداری سے، سارے کا سارا پیسہ کسی ایک یا دو کو دے کر چلا گیا ہے، یا اس نے کسی کو جائیداد میں سے آگ کر دیا ہے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سی جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیٹے یا بیٹی کو آگ کر دیا جاتا ہے، پھر اخبار میں اشتہار دے دیا جاتا ہے کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وارثوں کے جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں ان میں وصیت سے کمی بیشی کی جائے، اور غیر وارث کے حق میں کل جائیداد کے 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو ایکچوئل ورثہ ہیں، جو ان کا حق بنتا ہے شریعت کے بیسس پر، تو وہ ان کو لازمی ملنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ان کے والد انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام تحفے میں دیا ہے جو میرا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو جیسا تحفہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے اپنے اس بیٹے سے واپس لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ اگر کوئی گناہ کی وصیت کی گئی ہے یا کوئی جانبداری کی گئی ہے یا ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہے یا اپنی ساری جائیداد چیریٹی میں لکھ دی ہے اور پیچھے جو اس کے ورثہ ہیں، اولاد یا کوئی بھی اور پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اور وہ ان کے درمیان صلح کروا دے، یعنی ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ صلح کروا دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کریکشن کرنا ہے، یعنی اس کو کریکٹ کرنا ہے، اس نصیحت کو ٹھیک کرنا ہے۔ فرض کرے جب کوئی اپنی زندگی میں وصیت لکھ رہا ہے یا لکھوا رہا ہے تو اس میں گواہان بھی ہوتے ہیں، اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ وصیت
لکھوانے والا جانبداری سے کام لے رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو گواہان کے لیے بھی اسے کریکٹ کرنا لازم ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وصیت کرنے والا اگر غلط وصیت کر کے اس دنیا سے چلا گیا ہے اور ورثہ میں سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ معتبر لوگوں کو جمع کرے اور بتائے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو یہ لوگ متفق ہو کر اگر اس میں تبدیلی کر دیں، اسے درست کر دیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر اس وصیت کو شریعت کے لحاظ سے درست کر دیتے ہیں تو ایسا کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اس وصیت کو ایسا تقدس یا ایسا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ باہمی مشورے سے اصلاح کے جذبے سے وصیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، تو اس طرح انشاءاللہ وصیت کرنے والے کو بھی گناہ نہیں ملے گا۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا اگر کوئی شخص غلط وصیت کر کے چلا جاتا ہے، ساری زندگی اگرچہ اس نے نیکی کے کام کیے ہوں مگر وصیت میں اس نے جانبداری سے کام لیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس غلط وصیت کو فالو نہ کیا جائے، اس کی تصحیح کر دی جائے، اس کو درست کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ وصیت کرنے والوں کو بھی بخش دے گا، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے جو ہمارے اوپر فرض ہے اور ورثہ کے اوپر جانے والے کا حق ہے کہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق پراپر طریقے سے وصیت کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔